الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتیہ فقال، کہ ایک صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ایک فتویٰ طلب کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول تدرکنی الصلاۃ وانا جنب افاصوم، اللہ کے رسول کبھی کبھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں، ابھی تک میں نے غسل نہیں کیا ہوتا ہے، کیا میں ایسی صورت میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ دیکھیے جب فجر کی اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو گویا روزے کی شروعات ہو گئی ہے، تو بندے کو ایک شبہ لگ جاتا ہے کہ کیا ابھی تک میں تو ناپاک ہی ہوں، تو کیا میرا روزہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ تو دیکھیں نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے خود صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسی صورت میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا ہوں، کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے دیکھیں ڈانٹ نہیں کہا کہ ایسا حکم ہے، بلکہ آپ نے ایک ایسی چیز کے سے جواب دیا تاکہ بندے کے لیے بالکل آسان یہ چیز ہو جائے اور اس کو نارملی لے اور اس رخصت کو سمجھے کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ نبی علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ انا تدرکنی الصلاۃ وانا جنب فاصوم، میرے ساتھ خود ایسا ہوتا ہے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں، ابھی غسل نہیں کیا ہوتا ہوں اور نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی میں روزہ رکھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ عام رخصت ہے اور اس رخصت سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے یا اس میں کوئی شخص ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو بالکل اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی فجر کے وقت میں غسل کرتا ہے، روزے کی شروعات ہو چکی ہے، اذان کے بعد غسل کرتا ہے، بس اس کو نماز کا خیال رکھنا، نماز نہ چھوٹنے پائے فجر کی، تو اس کا روزہ مانا جائے گا۔ فجر کا وقت ہو گیا ہے، جنابت کی حالت میں تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ مستری ہوئی، اس کی بیوی کے ساتھ ملا ہے جس کی وجہ سے ناپاکی ہے اس کے اوپر، فجر کی اذان ہو گئی ہے، روزے کی شروعات ہو چکی ہے، ابھی ناپاکی برقرار، ابھی نہایا نہیں ہے، پھر بھی اس کا روزہ مانا جائے گا۔ بس اسے چاہیے کہ فوراً غسل کرے تاکہ اس کی نماز نہ چھوٹنے پائے، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ خود نبی علیہ السلام کی اس طرح کی اور بھی حدیثیں صحیح حدیثیں موجود ہیں، دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔